وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں محترم بھائیو بزرگوں، اس وقت میں شادیاں بہت ہو رہی ہیں اور آج اتفاق سے اپنی مسجد میں بھی 2 نکاح، نماز کے بعد میں 2 نکاح، اس لیے سوچا کسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نکاح کرو بے نکاحی عورتوں کا اور جو تم میں غلام ہے ان کا، اور اپنے میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کا۔ اور پھر آگے بات اللہ نے فرمائی إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن کا تم نکاح کروا رہے ہو، کر رہے ہو، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ انہیں مالدار کر دے۔ عام طور سے لوگ نکاح کی نہیں کرتے کہ ابھی ہمارا بیٹا پیروں پہ کھڑا نہیں، کچھ کرتا نہیں، لہذا نکاح کر دیں گے تو کھلائے گا کہاں سے؟ اس لیے تاخیر پر تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی عمر 30 35 اور اس سے بھی آگے ہو جاتی ہے، بلکہ بعض تو 50 سال کی عمر میں نکاح کراتے ہیں، پہلا نکاح۔ اب کیا فائدہ رہ گیا نکاح سے؟ جو حیجان ہوتا ہے وہ 15 سے لے کر کے 30 سال کی عمر، اس میں آدمی کو جنون ہوتا ہے، شہوت کی بھوک ہوتی ہے اس کے اندر، اور جب بھوک مٹ جائے تو کھانا کے بعد تو کھانا کھائے گا۔ جس طریقے سے پیٹ کی بھوک ہے ایسی شہوت کی بھوک ہے۔ پیٹ کی بھوک آدمی ہو سکتا ہے 3-4 دن برداشت کر لے، شہوت کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ حلال ملے تو ٹھیک، ورنہ حرام نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ چھپا کے کرتا ہے تاکہ بدنامی میرے سر نہ لگے، رسوائی نہ ہو، لیکن کرتا ضرور ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں میرا بیٹا بڑا نیک ہے، لیکن وہ اندر خانے کیا کر رہا ہے یہ ماں باپ کو پتہ نہیں۔ وہ سارے گل کھلا لیتا ہے اور ماں باپ اس کی فارسائی کا دم بھرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی جو میری یہ چھوٹی بیٹی ہے، گڑیا ہے، چھوٹی گڑیا ہے، ابھی تو اس کے دودھ کے دانت میں نہیں ٹوٹ رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ دودھ میں کتا اگر منہ ڈال دے تو کوئی بھی نہیں پیتا۔ دودھ میں اگر کتا منہ ڈال دے تو کوئی نہیں پیتا۔ اس بچی کی عزت پر بٹا لگ جائے تو پھر کون پوچھے؟ اسی جیسا پوچھ سکتا ہے، بغیر کبھی سے قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری عزت انہی کے ہاتھوں لٹ جائے، جو ہماری ساکھ بنی ہوئی ہے عزت کی۔ لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شادی میں تاخیر کی وجہ سے اپنے بچوں کے ہاتھوں اپنی عزت کو داغدار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کے لیے جو ذمہ داری لگائی ہے تعلیم تربیت کی اور نکاح کی، باپ کے ذمہ گھر بنا کے دینا یہ اولاد باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ باپ اولاد کو گھر بنا کے دے۔ شادی کر دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، شادی کر دی جاؤ لے جاؤ کماؤ جا کے کھاؤ جا کے، اب ہماری ذمہ داری ہے، شادی کا ذمہ داری ہے۔ اسلام نے اسی لیے پیدا ہونے سے لے کر کے شادی تک کے احکامات باپ کو بتائے ہیں کہ تمہیں اپنے بیٹے کو کیسے لے کے چلے، کیسے اس کی تربیت کرنا۔ اب باپ اگر تاخیر کر رہا ہے، ماں اگر تاخیر کر رہی ہے، جتنی مرتبہ وہ زنا کرے یا جتنی مرتبہ بدکاری کرے یا کوئی بھی گناہ کرے گا جنسی، وہ ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ لڑکے کے تو لڑکی کے تو کھاتے میں لکھا ہی جائے گا، ماں باپ کے کھاتے میں بھی اس کو نوٹ کیا جائے گا۔ تو کیوں ہم اس وجہ سے کہ ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی تو اس کی عمر 18-20 سال کی ہے، ابھی شادی کے لائق نہیں ہے، لہذا اس کو کیا ہمیں ڈگریاں دلوانا ہے اور فلاں کرنا ہے اور فلاں کرنا ہے، شادیوں میں تاخیر کر رہی ہیں اور بچہ نمازوں کیا کہ حرکتیں کر رہا ہے۔ آپ کتنی ہی قسمیں کھائیں میرا بیٹا نیک ہے، میں ماننے کو تیار نہیں۔ جو بچہ کالج میں پڑھ رہا ہو، اسکول میں پڑھ رہا ہو اور تعلیم بھی مخلوط ہو، ایک ساتھ لڑکے لڑکی بیٹھتے ہوں اور پھر محفوظ رہیں، تقریباً 99% تو نام بھائی مکھن کو آپ کے پاس رکھو گے پگھلے گا نہیں؟ ممکن ہے کہ مکھن کو آپ کے پاس رکھ دیا، آپ کو نہیں، مکھن لوہے کا بنا ہوا ہے کیا؟ اسے تو پگھل نہیں۔ لڑکا لڑکی جب ساتھ بیٹھیں گے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر جنسی میلان پیدا ہو، سوال ہی پیدا ہو کے رہے گا۔ کچھ ہوں گے جو اپنے نفس پر قابو کر لیں گے، اکثر وہ ہوں گے جو نفس پر قابو نہ کر کے ان کے تعلقات میں آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے قرآن نے یہ کیا ہے، دماغ سے فطور نکالا ہے کہ جو ماں باپ کے دماغ میں آتا ہے کہ ہم شادی کر دیں گے، اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کرے۔ قرآن کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی، آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا حج عمرہ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے، حج عمرہ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے، حالانکہ دکھائی دیتا ہے جا رہا ہے۔ فرمایا غلام بانی کو آزاد کرو، اس سے مال بڑھ جاتا ہے، حالانکہ غلام کما کے لا کے دیتا تھا، اسے آزاد کرنے کمائی تو کم ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی فرمایا اس سے مال بڑھتا ہے۔ تیسرے فرمایا شادی کرو، اس سے مال بڑھ جاتا ہے، شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ ہماری دانش دنیا اور ہماری چلی اور ہماری عقل کہہ رہی وہ کیا ہے، کھانے والا اب ایک کا ڈبل ہو گئے تو خرچہ بڑھے گا، خرچہ بڑھے گا تو آمد بھی بڑھے گی، اس لیے کہ جو آنے والی بچی ہے وہ بھی تو اپنا نصیب لے کے آئے گی۔ بچی آپ کا نہیں کھائے گی، وہ اپنے مقدر سے ہے، وہ اپنا لے کر آ رہی ہے۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اپنا مقدر لے کر کے پیدا ہو رہا۔ ماں باپ اولاد کو نہیں کھلاتے، یاد رکھنا اللہ کھلاتا ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں، تم صرف واسطہ بنے ہو، ذریعہ بنے ہو۔ اور کیا بعید ہے ان اولاد کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہو، یہ نہ ہو تو تمہیں مل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد اور تمہیں جو روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ بچے کمزور ہیں، بیٹیاں کمزور ہیں، ماں گھر میں کمزور ہے، باپ گھر میں کمزور ہے،
ان کے لیے ہم کما کے لا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں مل رہی. ہم سوچ رہے کیا ہے؟ ہم اپنے دماغ سے اور اپنی محنت سے اور اپنی اسی طریقے سے تجارتی جو مجھے لفظ سے ان کے ذریعے سے کما رہا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمزوروں کی وجہ سے دے رہا ہے. تو یہ سوچنا اگر شادی کر دیں گے کہاں سے کھائیں گے؟ میں کہتا ہوں آپ اپنا شادی میں خرچ کرو گے نا، وہ نہ خرچ کر کے لڑکے کو دے دو، انشاءاللہ ضرور سارے. آپ لڑکے کی شادی میں 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اس سے کم و بیش خرچ کرو. یہ خرچ نہ کر کے اس کو دو کہ تم اپنا کاروبار کرو، ایک مکان کرایہ کر کے دے دو، یہ لو 10 لاکھ روپیہ، اس سے تمہیں کاروبار کرنا ہے. وہ انشاءاللہ کاروبار چلائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ چونکہ ہمیں تو اپنا نام کرنا ہے، دکھاوا کرنا ہے، اور دوسروں کو کھلایا ہے، اس لیے کیا ہے؟ آیا ہے دوسروں کا، اس لیے ان کو کھلانا ہے. کہ جناب 2000 لوگوں کی دعوت، 2500 کی اور 3000 کی رجنوں کی زیادہ دعوت کریں گے، لفافے لیں گے، اور پھر میرا نام ہوگا کہ میں نے اتنی بڑی دعوت. اس وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے کہ بیٹا کہاں سے کھائے گا. ارے جو شادیوں میں خرچ کر رہے ہو یہ اٹھا کے بیٹے کو دو. بیٹے والا کیا خرچ؟ ولیمے کہے آپ 50 آدمیوں کا ولیمہ کر دو، نہ بلاؤ پورے خاندان کو. کوئی فرض ہے بولانا؟ ولیمہ لمبا چوڑا کرنا کوئی فرض نہیں ہے. آپ 10 آدمیوں کو 50 آدمیوں کو 100 کا ولیمہ کرو، باقی پیسے بچا کر کے بیٹے کو اپنے دو، لو اس کا کاروبار کرو. سنت ادا ہو گئی. بس اتنی تو ہوگا نا کہ لوگ کہیں گے بدبخت نے ہمارا کھایا ہمیں کھلایا نہیں. اور اتنا ہوگا آئندہ آپ کو نہیں بلائیں گے، آپ کو ٹھیک ہے نہ بلاؤ، تمہارا کھانا نہیں ہونا چاہیے. بس اس سے زیادہ کوئی آپ کو بولی تو نہیں مار سکتا، کوئی کچھ کہہ تو نہیں سکتا ہے آپ. تو لوگوں کے ڈر سے یہ تمام حرکتیں وہ کر جاتے ہیں جو اسلام کے بھی خلاف ہے. اسلام کے خلاف ہے. آپ اندازہ لگاؤ ذرا کہ ایسی ایسی شادیاں ہو رہی ہیں، ایسی ایسی شادیاں ہو رہی ہیں جس میں اپنے مراد آباد میں 30 کروڑ 40 کروڑ روپے خرچ ہو. اللہ نے دیا ہے جس کا مطلب ہے آپ ماچس سے آگ لگا دو، آگ لگا دو. ایسی بھی شادیاں ہو رہی ہیں کہ 2.5 گھنٹے ویڈیوگرافی ہوئی، 3 بجے رات میں نکاح ہوا، اور اس کے بعد رخصتی ہوئی. بریلی سے لوٹ کر کے جب مراد آباد کے باراتی لوٹتے ہیں صبح 6 بجے. صبح کتنا بجے؟ 6 بجے. اور بتانے والوں نے بتایا جو شریک تھے کہ 50 قسم کے آئٹم کھانے ہیں. کتنا؟ 50 قسم. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ میں 50 لوگ میں کھا لوں گا؟ 50 لوگ میں شاید کوئی کھا لوں گا. تو کس کے لیے؟ بھینسوں کے لیے کھانا بنانا ہے. یہ اتنے 50 قسم کے آئٹم بنائیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ چرچا ہو ہمارا، کہ لوگ دیکھیں جناب انہوں نے تم اتنے کھانے بنائے. صرف شہرت کے لیے، صرف نام و نمود کے لیے. مہمان کا اکرام ٹھیک ہے، آپ اکرام کرو، کوئی منع نہیں کرتا. 2 قسم کے بنا لیتے، 3 قسم کے بنا لیتے، 5 قسم کے بنا لیتے، ٹھیک ہے آپ بنا لیتے. 50 قسم کے میں اگر منبر پر بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھاؤں، اللہ کی قسم حارث نہیں ہوگا، صرف دکھانے کی وجہ سے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اس میں نہیں ہوتا، صرف دکھانا دکھاوا ہوتا ہے. لوگ کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا شاندار شادی، اتنے قسم کے کھانے، اتنے قسم کے کھانے. اگر ایسے ہی لوگوں سے کہا جائے آپ اس کھانے پر خرچ نہ کر کے 10-20 لاکھ روپیوں کو بچا کر کے 10 غریب بچیوں کا نکاح کر دو، 10 غریب بچیوں کا نکاح کر دو. کچھ یتیم بچیاں ہوں گی ان کے ہاتھ پیلے کر دو کہ ان کی چاندی کر دو، وہاں پر خرچ نہیں کیا جائے. تو شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ان فضول خرچیوں نے ہمیں تباہ کر. ان سے باز آنے کی ضرورت ہے، باز آنے کی ضرورت ہے. کہ منگنی سے لے کر کے اور رخصتی کے بعد تک لاکھوں اور بعد جگہ اللہ نے دیا ہے کہ کروڑوں خرچ ہوا. اور کیا کریں؟ اللہ نے اسی دن کے لیے دیا تھا، اسی دن کے لیے تو دیا تھا. ہاں اس دن جب حساب ہوگا تو پتہ چلے گا اس دن کے لیے دیا تھا کہ اس دن کے لیے دیا تھا. جب پائی کا حساب دینا ہوگا نا، مال کے بارے میں جو سوال ہوں گے قیامت میں، من این اکتسب وفیما انفق
کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ تھا؟ یہ دونوں سوال قیامت میں ہوں گے۔ 5 سوالوں میں سے 2 سوال یہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے لا تزول قدم ابن آدم، انسان کے قدم محشر کے مقام سے ٹل نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں سے 2 سوال یہ ہیں، کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ تھا؟ آپ نے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے خرچ کیا ہے تو قیامت کے جواب دینا بہت بھاری پڑے گا، بہت بھاری پڑے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے میری، اللہ کے لیے اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، اپنی بچیوں کی شادیاں جلدی کرو۔ تاخیر کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، پھر بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں ہیں۔ تاخیر کا نتیجہ ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ جا رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ جا رہی، پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے نیٹ ورک اپنا پھیلا دیا، جال پھیلا دیا انہوں نے، اور ہماری بچیاں ہیں اور ان کے ہاتھ میں جا کر کے عزت بھی لٹاتی ہیں، ایمان بھی اپنا برباد۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ یا تو باپ کے پاس اتنا ہے نہیں کہ شادی کرنی، تاخیر ہو رہی ہے، اب جوانی ہے بہت کے چلی، ایمان اتنا پختہ اور مضبوط تھا نہیں کہ مقابلہ کر لیتے کہ اپنے ایمان کے ذریعے سے، یا پھر باپ کیا کر رہا ہے، جان بوجھ کے شادی میں تاخیر کر رہا ہے کہ ابھی اور بڑھانا ہے، اور بڑھانا ہے، اور آگے ڈگری دلانا ہے، اور ایمان اندر تھا نہیں، پڑھتی بھی رہی اور ساتھ ساتھ میں مکاری اور بے حیائی ہوتی رہی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آخر میں غیر کے سچ۔ اس لیے شادیوں میں تاخیر زیادہ نہ کرو اللہ کے واسطے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، تباہی کے دہانے پہ ہے، مزید تباہ ہو جائے، مزید تباہ ہو جائے۔ ہماری جگر کالونی میں بھی جوان بہت سے گھوم رہے ہیں، اور میں بھی دیکھتا ہوں یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، موبائل چل رہے ہیں، مستیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ کو پتہ ہے لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، پٹی باندھی ہے، یعنی ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی نہیں شادی کرنی، پہلے بیٹی کی کرنی ہے، بیٹی کی کون منع کر رہا ہے؟ بیٹی بالغ ہو گئی، اپنے گھر سے رخصت کرو اسے، بیٹی بالغ ہو گئی ہے، اپنے گھر سے رخصت کر دو اسے، جائے اپنے گھر، اس کو بھی رخصت کرو، اور ادھر بیٹے کی بھی شادی کرو۔ آپ اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے، بیٹے سے کہو بیٹا ہم نکاح تمہارا کریں گے، خرچہ تمہارا تمہارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے، گھر میں گنجائش ہو ایک کمرہ دے دو، نہیں ہے صاف کہو کرایہ پر لے کر کے تمہیں رہنا، شادی کرنا میری ذمہ داری ہے، شادی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جو بھی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے ہمیں جلد از جلد سلوک دوش ہونا چاہیے، تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں، ہم گناہوں سے بچیں، اور جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں ان فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منگنی بھی مسلمان منگنی بھی شادی حالوں میں کرتے ہیں، منگنی کی کارڈ اچھا کیا ہو گیا ہے، کیسی خرمانی کیسی دیوانی ہے، جس چیز کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اس میں لاکھوں خرچ کر۔ اللہ کے نبی نے کتنی منگنیاں کی، کیا منگنیوں میں دیا ہے، منگنیوں میں کیا دیا اللہ کے نبی نے، صحابہ نے منگنی کتنی کی ہے، کیا لین دین ہوا ہے؟ آپ کہو یہ تو 1400 سال پرانی بات کر رہے ہو، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، جو اسلام 1400 سال پہلے تھا وہی اسلام اب بھی ہے، ہم بدلے ہیں اسلام میں، ہماری سوچ بدلی ہے، ہماری فکر بدلی ہے، ہم نے اپنے دل کو بدلا ہے، اسلام نہیں بدلا۔ اسلام جس طرح 1400 سال پہلے تھا آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ہے۔ اس لیے میں سوچے وہ تو پرانا زمانہ تھا، آدمی ہمت کرے گا، حوصلہ کرے کہ نہیں مجھے اسلام کے مطابق منگنی بھی کرنا، رخصتی بھی کرنا، شادی بھی کرنا، ولیمہ بھی کرنا، سب کچھ اسلام کے مطابق کرنا، حوصلہ کرے گا نیک نیتی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب مہیا کرے گا، وسائل مہیا کرے گا،
نیت کے اندر اگر فجور ہے تو پھر آدمی نہیں کر سکتا. اپنی نیت درست ہو، اپنی نیت درست ہو. میں نے بارہ کا آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی ہو تو ماشاءاللہ وہ کوئی چھپڑ اڑاتا اور بڑی بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. بیٹی کی شادی آ جائے تو اب کیا کہیں گے، کوئی دیندار لڑکا مل جائے بس تین نکاح لا کے راشد. بیٹی کی شادی میں کوئی دیندار مل جائے سنت کے مطابق نکاح کریں گے. بیٹی کے ساتھ بیٹے کی شادی کر رہا ہے سب سنت سنی، بیٹی کی کر رہا ہے تو سنت سنے. بیٹے کے کرتے ہوئے سارے ہندوانہ رسومات اور جتنے بھی خاندان کے رواج تھے ان سب کو ایک ایک کر کے پورا کر لیا. شادی بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو، دونوں میں ہمیں مسلمان ہونے کی سنت کا فاصلہ ہے، شریعت کا فاصلہ رکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہمارے دین نے کیا حکم دیا ہے، شریعت نے کیا حکم دیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے. بارہ میں نے کہا جو شادیاں رسومات کے ساتھ، فضول خرچیوں کے ساتھ اور بندوں کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، ان شادیوں کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں جا کر کے ٹکراؤ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے پریشانیاں سامنے آتی ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر کے الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میاں بیوی کو یا ساس سسر کو یا دوسرے لوگوں کو کوئی نہ کوئی تو ایسا حال آتا ہے کہ دونوں بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے نکاح یہ بنیاد ہے پوری زندگی کی، آنے والی نسل کی کیا ہے، بنیاد ہوتی ہے. بنیاد جب بنیاد ہی آپ ٹیڑھی رکھو گے، بنیاد میں رسومات کو آپ داخل کرو گے، اس بنیاد کے اندر ہندوانہ رواج داخل کرو گے، اب یہ چاہو کہ ہماری اولاد دیندار ہو، ہماری اولاد فرمانبردار ہو، ہماری اولاد اس نکاح کے ذریعے سے داشیار ہو، یہ حماقت ہے، جنون ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. جب بنیاد آپ نے ٹیڑھی رکھی ہے، عمارت بھی ٹیڑھی کے لیے عمارت سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. تو نکاح میں خاص طور سے سنتوں کا اہتمام رکھنے کی ضرورت ہے. آپ ہوگا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ جب رسومات اور سنتوں کو چھوڑو تو خاندان والے آپ کو تانے جانے، دوست احباب آپ پر لعنتیں بھیجیں گے، آپ کے اڑوسی پڑوسی کیا ہیں، آپ کو تنگ کریں گے. تو ملاؤں کی بات میں مولویوں کی بات میں آ گیا. زمانے کے ساتھ چل، زمانہ جس رفتار میں چلنا ہے، کنگے سے کنگا ملا کے چل. کہاں ان کے چکر میں پڑا ہے، تو بیکورڈ ہو جائے گا، لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے. یہ قدامت پسندی کے بول ہیں، ان کو چھوڑ دے اور لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کے چل. ایسے بول لوگ آپ کو کہیں گے، ایسے تانے آپ کو سننا پڑیں گے. میرے بھائیوں، ان سارے تانوں کو گوارا کر لو، برداشت کر لو، پر اللہ رسول کو ناراض، اللہ رسول کو ناراض. اللہ رسول اگر ناراض ہو گئے تو ہمارا دونوں جہاں تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی رسومات سے اللہ ہمیں